بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ بزرگ عالم دین سرمایہ اہل حدیث جناب حضرت علامہ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وقال تعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضرات گرامی، اس کائنات میں سب سے معزز، سب سے بلند شان والا اور سب سے اونچے درجے رکھنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ شخص ہے جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن مجید، قرآن حکیم ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے اس کا اتنا درجہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو قرآن سنتا ہے اس کا یہ درجہ ہے، میں یہ نہیں کہتا جو قرآن پڑھاتا ہے اس کا کیا درجہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مفسر ہے یا جس رات میں اترتا ہے وہ لیلۃ القدر بن جاتی ہے، جس شہر میں آتا ہے وہ مکہ مکرمہ بن جاتا ہے، جس نبی کے اوپر آتا ہے، یہ ساری چیزیں میں نہیں بیان کرتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عورتوں نے گھروں میں قرآن کے جزدان، کپڑے کا جزدان بنایا ہوتا ہے۔ آپ کبھی آج تک دیکھا ہے کسی نے وہ جزدان کیا ہے؟ کپڑا ہے، ایک کپڑا ہی ہے نا۔ کیا آج تک کسی شخص کو یہ جرت ہوئی ہے وہ کپڑی کیا ہوگا کہ کپڑے اس جزدان کے ساتھ جوتے کو صاف کرے؟ کیا ممکن ہے؟ یعنی کہ قرآن ایک کپڑا ہے جو قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اگر ایک بے جان کپڑے کی یہ شان بن جاتی ہے، یہ سارے کپڑے آپ نے بھی کپڑے پہنے، یہ بھی کپڑا ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، یہ سارے کپڑے ہیں، لیکن وہ کپڑا جس میں قرآن لپیٹ دیا جاتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک جس کپڑے کے ساتھ لگ جائے بے جان کپڑا ہے، اس کی اتنی جان ہو جاتی ہے۔ یہ زمین ہے، یہ زمین ہے، اگر پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ اس زمین پر کل کلاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تو ہم سارے لوگ شہر کے کونے کونے سے ادھر آ گئے ہیں
یار اس جگہ قرآن کے حوالے سے، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے، قرآن کے حفظ کے حوالے سے کچھ لوگ بیٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ چیز جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہمیں اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج کہنے کو میں کہتا ہوں کہ نہیں فلاں شخص جو ہے وہ بہت بہترین ہے، فلاں ایم ایل اے وہ بڑی شان والا ہے، فلاں ایم پی اے۔ ہمارے نہایت ہی قابل احترام مولانا عبدالمنان راسخ صاحب تشریف لا چکے، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا، چونکہ پنجابی میں جی آئین وہ کہہ دیتے ہیں۔ جی قاری صاحب بھی تشریف لا چکے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کا تعلق جس کے ساتھ لگ جاتا ہے، میں نے مثال بیان کی کپڑے کی، یہ جزدان جو ہوتا ہے کپڑے کا، یہ اس میں قرآن لپیٹا جاتا ہے، بے جان ہے، لیکن کوئی گھر کی عورت جزدان کے ساتھ بوٹ نہیں صاف کرتی۔ کیوں؟ یہ کپڑا ہی تو ہے، یہ بھی کپڑا وہ بھی کپڑا، قرآن کے ساتھ تعلق لگ گیا، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑ گیا۔ آئیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ لا ریب فی ھدی للمتقین ھدی للناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ حضرات گرامی، میرے خاندان میں، آپ کے خاندان میں، میری مسجد میں، آپ کی مسجد میں، میرے محلے میں، بلکہ ہم خود جب ہم بیٹھتے ہیں نا، بیٹے کی طرف سے پریشانی، خاندان کی طرف سے پریشانی، بیٹیوں کے سسرال کی طرف سے پریشانی، بہو کی طرف سے پریشانی، یعنی کہ اس وقت پورا معاشرہ ایک پریشانی میں ہے اور دلوں کے اوپر زنگ لگ چکے ہیں اور ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ حسد، بغض، نفرت۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب لڑائیاں ہوتی، بول چال بند ہوتی، کہتے بھائی ہم تمہارے ساتھ مرنا جینا ختم، زبانی۔ اب بالفعل سکا بھائی اپنے بھائی کی وفات پہ نہیں جا رہا۔ یہ نفرت ہے، یہ غیبت، یہ حسد۔ کوئی بازار میں ٹانک ملتا ہے انجیکشن کہ میں انجیکشن لگاؤں میرے دل سے حسد اور بغض ختم ہو جائے؟ کوئی ہے کمپاؤنڈر ادھر؟ کوئی انجیکشن ملے کہ میں لگواؤں حسد بغض ختم ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، میرا اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے، وعدہ خلافی کی عادت ہے، بے ایمانی ہے، دودھ میں ملاوٹ کرتا ہوں، کوئی طریقہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے؟ جی ہاں، یہ بیماریاں اور اس سے بڑھ کر بیماریاں عرب کے اندر موجود تھیں۔ ایک اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ ایک نسخہ کیمیا مسے خام کو جس نے کندن منایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر رہا، چلتے چلتے وہ کہتا ہے رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخوا کا۔ جس دن ہم نے یہ اپنے گھر میں لکھ لے جا کے، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا، سمجھ لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لی، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن بھی پڑھا ہو، آتا بھی ہو، عمل بھی ہو اور پھر میں پریشان ہو جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کہتے ہیں شفاء لما فی الصدور،
یہ سینوں کے اندر جو بیماریاں ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. ہماری بیماریاں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ وہ قرآن جس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے حضور کے زمانے میں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اب. آپ ذرا رات کو اٹھ کے ایک دفعہ اس طرح کھڑے ہو کے قرآن پڑھے اور کہیں کہ میرے رب نے میرے لیے بھیجا ہے. اچھا جی، اب قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن میری بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی. ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، دوائی دے دو. ڈاکٹر اس کو دوائیاں دے دیتے ہیں 3-4. ایک ہفتے بعد آتا ہے، ڈاکٹر پوچھتا ہے کوئی فرق پڑا؟ کہتا ہے بالکل فرق نہیں پڑا، ایک آنے کا فرق نہیں پڑا. اگلے ہفتے پھر دوائیاں دیتا ہے، ٹیکے بھی دیتا ہے. وہ کہتا ہے فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ تم نے دوائیاں کھائی ہیں؟ کہتا نہیں، جو آپ کا نسخہ ہے نا، نسخہ وہ میں نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر دوائیاں نہیں لی تھی. نہیں. اور اللہ کے بندے، بیوقوف بندے، اس نسخے میں اگر میں نے کہا تھا تم نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، پاگل آدمی، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، تم نے گلے میں لٹکا لیا. جس طرح ڈاکٹر کا نسخہ گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یہ قرآن جو ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہت سی قومیں ہیں، اس قرآن کی وجہ سے میں نے ان کو ترقی دے دی، اور بہت سی قومیں ان کو تباہ و برباد کر دیا. میرے اوپر قرآن کوئی اثر نہیں کرتا. کیوں؟ وہ جا کے پوچھ رہے ہیں. جھوٹ میرے اندر، بے ایمانی، وعدہ خلافی. یہ کیسے مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن بھی ہے جو کہتا ہے شفاء لما فی الصدور؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے سٹنٹ ٹھیک کر دیتا ہے، بائی پاس کر دیتا ہے آپ کے جسم کا. مراد روحانی بیماریاں ٹھیک کرتا ہے. ہماری روحانی بیماریاں ٹھیک کیوں نہیں؟ ہم نے قرآن پڑھا نہیں. آج قرآن پڑھیں، میرے اور آپ کے گھر میں اتنا سکون آئے گا، اتنا سکون آئے گا، اتنا آرام آئے گا، اتنا چین آئے گا جتنا ان صحابہ کو تھا. اب یہاں ایک سنیں قرآن کے حوالے سے. قاری صاحب کدھر ہے؟ قاری نسیم اللہ صاحب. آپ ہیں؟ میں اس کو قاری نسیم اللہ، چلو ایک ہی تھے. مجھے پتا ہے آپ کا بیٹا اور بہت اچھا بیٹا. اللہ تعالیٰ ایسے نیک بیٹے، قاریوں کے بیٹے قاری بن جائیں، بہت اچھی بات ہے. تو ان کا یہ ارادہ ہے اور نیک ارادہ ہے، مقدس ارادہ ہے، پاک ارادہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیت کو، ان کے ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جلد از جلد یہاں ایک روشنی کا مینارہ قائم ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے اجازت دوں گا. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ٹائم تھوڑا ایک دو پروگراموں میں اور جانا ہے. امید ہے کہ آپ اس جلدی کو قبول کر لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ عبد الوہاب دانش صاحب. تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل سے مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا. دنیا دے اتے
سب تو پہلا گھر جڑا اللہ رب ذوالجلال نے بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے. اللہ دا گھر سب تو پہلا بیت اللہ ہے. اور پھر جنہوں مسجد حرام بھی کیا گیا اور اس تو 40 سال دا عرصہ گزرن تو بعد ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام چونکہ سیرت ابراہیم علیہ السلام دا عنوان جا رہا ہے ذی قعدہ مہینہ ذوالحج دا شروع ہونے والا ہے اور یہ دو نبیوں نے بنایا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر جنات دے کولوں جڑا گھر رب نے بنایا ہے وہ بیت المقدس ہے. پھر آقا علیہ السلام نے 13 سال نبوت والے جدوں گزارے نے مکے دے اندر اور مدینے دے اندر جدوں میرے تاڑے پیرو مرشد جناب محمد گونج پہ جا درود دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سب تو پہلے اللہ رب ذوالجلال دا جڑا گھر بنایا گیا ہے او مسجد قباء پھر مسجد نبوی 14 دن آقا علیہ السلام رہے نے ضیافتہ ہوئیاں نے یہ 2 مساجد دی بنیاد رکھی. آج بھی تسی تشریف لے کے آئے جی فیصل آباد دے اندر قرہ حضرات دے اندر استاد محترم دے لحاظ دے نال جنہاں نے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر 1000 دے لگ بگ حافظ قرآن بچے بنائے نے اور فیصل آباد دی اہم شخصیت ہے کسے تعارف دی محتاج نہیں. انہاں دا نام قاری نسیم اللہ حجازی ہے کہ حافظہ اللہ تعالی اللہ انہاں دی جوانی دی اندر برکت عطا فرمائی. انہاں دے لختے جگر نور نظر نے میں دعوت دیتی قاری نسیم قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب بچہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا قرآن پڑھتا ہے اور اگر مزے دی بات دیکھی جائے میں اپنے واسطے فخر سمجھنا ہوں کہ الحمدللہ قاری نسیم اللہ حجازی صاحب دے والد محترم دا نام ہے بابا جی نور الحسن اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. اچھی آمین کہہ دیو. کنے دوتے پوتے پڑ پوتے حافظ قرآن بن گئے نے ماشاءاللہ. میرے جیسے ایک طالب علم نو اے سمجھ لاؤ ایک فخر حاصل ہے کہ قاری صاحب تو علاوہ جتنے بھی انہاں دے بھائی نے والد محترم نے اور ماشاءاللہ 4 نمبر گلی دے اندر خیرکم من تعلم القرآن واولہ نثار کلونی دے اندر ترجمہ تفسیر انہوں نے میرے کولوں پڑھیا اور انہوں دے ابا جی ماشاءاللہ میرے کولوں پڑھ دے سن. میں گناہگار سیاکار جی عبدالوہاب دانش ناگر بھی یہ بات کردہ ہاں. میں علماء واسے بات کہنا ہاں کہ نوٹ کر لو بات. آج اس مسجد دا آج اسیں 22 نمبر گلی کنے نمبر جے اچھی بولو گا. دعا کرنا مقصد یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن بھی سن تے حافظ حدیث بھی سن. آقا علیہ السلام دے اگے عرض کر دینے سونے مینوں کوئی وصیت کرو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھیا کرتے قرآن پڑھایا کر. اگر قرآن پڑھ دیاں پڑھا دیاں تینوں موت آ گئی تے 70,000 فرشتے بلا داغا تیری قبر تے بخشش دی دعا کریا کرنے. ایک قاری نسیم اللہ حجازی صاحب دے لختے جگر نے
اور قاری صاحب نے جڑا بوٹا لایا جامعہ مسجد طیبہ یا طیبہ اسلامک سینٹر تے مدرسے دا آغاز کیتا ہے، اے اصل دے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ دی صدا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب ذوالجلال جڑا آیا سانو آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بات اصل دے اندر یہ ہوئی ہے، ادب جدوں آئے گا، احترام جدوں آئے گا، سکون جدوں ساڑھے دلان دے اندر پیدا ہوئے گا، اس وقت ہی پھر بات بننی ہے۔ مقام کس طریقے نال ملدا ہے کہ جدوں اساتذہ دا ادب تے احترام کرانگے اور جدوں اسی دین تا ہر بندہ ہی پڑھ لیندا ہے، اور مقام ادو حاصل کردہ جی دے اندر ادب تے احترام دی صدا ہوندی تے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تسی دعاواں ویکھ لو، باتاں ویکھ لو اور تابعداری ویکھ لو کہ جیڑا قاری ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تے دیواراں بلند کر کے گھر بنا کے دعا کی کیتی، فخر وچ نہیں آئے، تکبر وچ نہیں آئے، غرور وچ نہیں آئے، کی دعا منگیے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جڑا گھر بنایا ہے، اللہ جڑی مسجد بنائی ہے، اے بیت اللہ جڑا مسجد حرام بنائی ہے، اللہ سونیا اے نیکی جڑی اسی کیتی ہے اپنی بارگاہ دی اندر قبول ہو منظور فرما لے۔ پھر اللہ نے قبول کیتی کہ نہیں کیتی؟ اور اللہ رب ذوالجلال نے او جڑا بیت اللہ رب نے گھر بنایا ہے، عظمتاں والا شانہ والا بنایا ہے، پہلا گھر بنایا ہے، اور پھر جدو بیت اللہ مکمل ہویا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، پھر دعا کیتی اللہ ہو جا خطیب بھی چاہیے ہے، اللہ ہو جا مدرس بھی چاہیے ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے پھر او دعا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آکے پوری کیتی، اور فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ ایک آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیجے ہے، جڑا پوری کل کائنات دا سردار ہے اور میرے توڑے دلان دی منٹھار ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہزارہ نعمتاں نے، کروڑا نعمتاں نے ساڑھے کول یاد رکھے آجے، لیکن سب تو بڑی نعمت کیے اللہ نے قرآن مجید دے 30 سپارے بنائے نے، 540 رکوع نے، 6666 آیات نے، کسے احسان دا اللہ رب ذوالجلال نے احسان نہیں جتلایا کسے بھی نعمت دا، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المومنین، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین بنا کے اللہ نے احسان جتلایا۔ اور بڑی پیاری اہل دل نے بات کیتی ہے، شرازی صاحب تشریف فرما نے میرے برخوردار، اور بڑی پیاری بات کیتی ہے، فرمایا تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، تاریاں دے بلدے نے، قاری عابد صاحب تشریف فرما نے بڑی پیاری نعت پڑھ دینے، ماشاءاللہ دعا کرو اللہ قاری عابد صاحب دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے، اور میرے نقطہ دان اور میرے بڑے اچھے خطیب اور ماشاءاللہ نوجوانان دے قائد شرازی صاحب تشریف فرمانے، میں بات کرنا چاہنا ماں اللہ نے کتنیاں نعمتاں تے عظمتاں دے نال نوازے آئے، ساریاں نعمتاں دین دے باوجود کسے بھی نعمت دا احسان نہیں جتلایا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ ربکما تکذبان، سبحان اللہ کہہ دے ہو، اللہ اکبر اللہ۔ خیر میں سیدہ کہل نہیں، ذرا توجہ فرماؤ، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے نہیں باغ تیرے واسطے، سیب تیرے واسطے،
अनार तेरे वास्ते केला हरी शाल दा तैयार तेरे वास्ते मज्जां दुध दिंदियां सफेद तेरे वास्ते मक्खियां बनाउंदियां नी शहद तेरे वास्ते ओ की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते आमना दे लाल जिया रसूल तेरे वास्ते करोड़ा नालों चंगाई एहसान परवरदिगार दा ओ बंदिया तू फिर भी नहीं हो शुक्र गुजारदा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने कैसियां नेमतां नाल नवाज़िया जे। सब तो बड़ी नेमत मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद आका फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु तोड़े विचों बेहतरीन वो बंदा है जेड़ा कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है। हज़रत तवज्जो फरमाना अहले हदीस की तारीख की है और बड़ी प्यारी बात की है। मैं दसना चाहना वा इस मस्जिद का नाम तैबा है, इस मदरसे का नाम जी दी अज बुनियाद रखी जा रही है। तैबा इस्लामिक सेंटर है और तवज्जो फरमाना कि ये जिहड़ी जगह है ये ऐसी जगह है जिथे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम अपने पुत्र नूं लैके पहुंचे ने और जिथे चश्मा पानी दा जमीन दे थल्लों निकलिया है अम्मा हाजरा लैके जिस टाइम उस मकाम ते पहुंचे ने जिथे बियाबान जंगल है ये कोई चीज नहीं, किसी फर्दो बशर का नामो निशान उथे कोई नहीं और उथे जनाब कोई साए का इंतजाम नहीं और उथे जनाब किसी इंसान का नामो निशान नहीं, उथे किसी पानी का इंतजाम नहीं। अपने बच्चे नूं नाल लिया नाल अपनी बीवी नूं नाल लिया उस मकाम दे उत्ते बिठाया ते जदों बिठा के इजाजत गल करन दी भी नहीं दसन पुछण दी भी नहीं, सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते जदों छड़ के वापस तुरे ने ते अम्मा जी मगर दौड़ियां ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अगे अर्ज करदियां ने सोहणिया गल की है मेरे नाल कोई नाराजगी है तुसी और शीर खार बच्चा और फिर थोड़े जे सत्तू जा खजूरां और पानी दा चश्मा मैनू इत्थे इस बियाबान जगह दे अंदर जिहड़ी खेती दे काबल नहीं जिथे कोई पानी दा इंतजाम नहीं जिथे कोई फर्दो बशर दा निशान नहीं छड़ के क्यों चले जे। अगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते ने अमरानी रब्बी ए मेरे रब दा हुक्म जे उस मकाम दे उत्ते बिठाया ते बिठा के वापस चल पे ने और फिर जदों एक पहाड़ दी ओर दे अंदर आए ते रब दे अगे दुआ कीती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहंदे ने मेरे रब दा फरमाया नहीं अज़ान अल्लाहु अबदा अगर रब दा हुक्म जे फिर अल्लाह रब्बे जुल जलाल कदे भी सानू जाया नहीं करेगा। रब्बे जुल जलाल दी कसम जदों बिठाया है और फिर पहाड़ दी ओर दे अंदर आके फिर बीवी ते बच्चे दा ख्याल आया फिर रब दे अगे दुआ कीती अल्लाह तू जिवें कहंदा रहा है उसे तरीके नाल मैं मनदा रहा वां। अल्लाह सोहणिया ये तां है जंगल दुआ कर अल्लाह जंगल नू मंगल बना देवे क्योंकि ये हज दे अयाम ने मैं इस करके बयान कर रहा की सारे प्लाट खाली ने की जंगल है। दुआ करो तैबा मस्जिद बने तैबा इस्लामिक सेंटर बने और अल्लाह रब्बे जुल जलाल इस जगह नू 22 नंबर गली है या 23 नंबर गली है जेड़ी भी गली लगती है दुआ करो कि अल्लाह इस जगह नू इस तैबा इस्लामिक सेंटर नू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। उची आमीन कह दियो। जदों ओढ़ते आए ना पहाड़ से फरमाया रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रिन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराती लअल्लहुम यशकुरून। की कसूर होया साडे कोलों जुर्म की होया सानू इस इलाके अंदर छड़ के चले जे
کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی عزیز و قارب نہیں۔ اور میں مظفر کلونی والیو، دور دراز تو آن والیو، طیبہ اسلامک سینٹر دا افتتاح کرن والیو، قاری نسیم اللہ حجازی صاحب دی دعوت پہنچن والیو، میں تھانوں یہ پیغام دینا چاہنا ہاں کہ آؤ جدو اما ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا قصور کی ہویا ہے تے اما جی کہندی ہے تہاڈا، ابراہیم علیہ السلام کہندے نے قصور کچھ تقصیر تو ساڈی نائی، تقصیر میں نا قصور، کچھ تقصیر تو ساڈی نائی، نبی جواب سنایا تہاڈا کوئی قصور نہیں، رب دا حکم سی کہ ایسی جگہ دی اٹھے چھڑ کے جویں ماشاءاللہ تسی افتتاح کرن تے پہنچے جے ایسے علاقے دے اندر، کچھ تقصیر تو ساڈی نہیں، نبی جواب سنایا، ایسے طور تو ساڈے کارنا حکم جنابوں آیا۔ اما جی کہندیاں نے حکم ربانا کافی سانوں تے کچھ نہیں عذر غریباں، او جس نے جنگل وطن اساڈے او کیتا وچ نصیباں، جے ساڈے نصیبے دی اندر یہی بات آئی ہے تے قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی تے ماشاءاللہ طلحہ نسیم صاحب نے یہ آغاز کیتا ہے تے جویں بیت اللہ انج جنگل وچ منگل بنیا تے اج ماشاءاللہ رونقاں ویکھ لو، دعا کرو اللہ انج ہی رونقاں لاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔